السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں فاطمہ فضل اور میرا آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہے الفاظ جو روزمرہ زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، ارد گرد اپنے ماحول میں اپنے فرینڈس کے لیے، ٹیچرز اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے۔ الفاظ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ تمہارے الفاظ یا تو کسی انسان کو اونچائی سے نیچے زمین پہ پٹک سکتے ہیں یا کسی انسان کو زمین سے اٹھا کے بہت اونچائی تک لے کے جا سکتے ہیں۔ بچوں کو نارملی یہ چیز پسند نہیں ہوتی، نہ بچوں کو نہ بڑوں کو، کہ کوئی تھریٹن کرے۔ ہر انسان کے اندر ایک ایگو ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ ہے، یا اس کو کوئی دھمکا کر کسی چیز کا حکم دے، یا ڈرا کر کسی چیز کا حکم دے، یا غصے سے کسی چیز کا حکم دے۔ آپ جب کسی انسان کی ایگو کو برابر رکھتے ہوئے، یعنی اس کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں پر آپ کو اختلاف رائے رکھنے کے باوجود بھی آپ کا جھگڑا نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ کے الفاظ کی وجہ سے کوئی آپ سے دور بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا جس کی زبان کے ڈر سے اس سے لوگ بات نہ کریں کہ یہ غلط بات بول دے گا۔ اب الفاظ یہ چیز ہے کہ جب آپ ایک بچے کو غصے سے کوئی چیز منع کرتے ہیں کہ تم پاگل ہو، تم بدتمیز ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ بچہ نیکسٹ ٹائم وہ کام لازمی کرتا ہے، صرف اس ضد اور انا میں کہ آپ نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ لیکن وہیں آپ ایک بچے کو پکڑ کر یہ کہیں کہ تم ایک سمجھدار انسان ہو، تم بڑے ہو رہے ہو، یہ کام تمہیں زید نہیں دیتا، تم یہ کام نہ کرو، یو آر بگ ناؤ۔ لیکن ہمارا تو یہ رویہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا چائے کا کپ گر جائے تو چیخیں، ہماری کوئی چیز پھٹ جائے تو چیخیں۔ تو ہم ایک چیز کو ایک انسان کے برین سے زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، ہم ایک بچے کی ذہنی نشوونما سے زیادہ ایک چیز کو ویلیو دیتے ہیں۔ چیز برباد ہو گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب اس کو یا تو 2-4 تھپڑ لگا لیے۔ تھپڑ تو بہت ہی اگلی چیز ہے، میں تو ابھی تک الفاظ تک بات کر رہی ہوں۔ اسی طریقے سے جو بڑے ہیں وہ بھی، اور جو ان الفاظ کو لے کر جو میرے جیسے جتنے بھی سپیکر ہیں، جو ہم لوگ سوشل میڈیا پر یا اسٹوڈنٹس کو جہاں جہاں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اور پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں بچوں سے، ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ ذمہ داری یہ کہ قیامت والے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا اپنے الفاظ کا۔ وہ کس لیے؟ کہ جن لوگوں نے اسلام کا نام پکڑا ہے اور وہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، اب آپ کے الفاظ اگر جچے تلے نہیں ہوں گے، آپ کے الفاظ اگر کسی انسان کو دین سے دور کرنے والے ہو گئے، یا آپ کے الفاظ کی وجہ سے کوئی انسان کسی مشکل میں پڑ گیا، تو آپ پھنسیں گے۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بنایا ہے، یا آپ اپنے آپ کو انفلوئنسر سمجھ رہے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو اسکالر سمجھ رہے ہیں اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی باتیں بہت زیادہ اعتدال والی اور تعلیم والی ہونی چاہیے۔ اب اس میں 2 مثالیں آپ کو بہت آرام سے دے سکتی ہوں۔ غامدی صاحب ہیں، ان کو ساری زندگی بچوں نے، بڑوں نے، بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا۔ ان کی گفتگو میں بہترین اعتدال ہے سامنے والے انسان سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور ایک طرف ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اور میرا مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ڈے 1 سے جو اختلاف رہا ہے وہ رہا ہی یہ ہے کہ آپ بہت بڑی جگہ پر بیٹھ کے بہت چھوٹی بات کبھی کبھار کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ کی باتیں بہت عقل مندانہ ہونی چاہیے، موٹیویشنل ہونی چاہیے، لوگوں کو ان کی زندگیوں کے بہتر کرنے کے مشورے دینے چاہیے۔ یہ ایک نارمل ہمارے معاشرے کی مثال ہے، اور اس میں بارہا جتنے بھی اساتذہ یا جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں یا آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، آپ کے الفاظ اتنے طاقتور اور اتنے مثبت ہونے چاہیے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا انسان اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے کھڑا کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ ذلیل۔ اب ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی نارملی ہوتی ہے کہ جب آپ فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں، تو چونکہ آپ اپنے بچے کو تو یہ تربیت دے نہیں رہے ہوتے کہ وہ گفتگو کیسے کرے، تو وہ گلی سے جو بھی تو تڑاک سیکھ لیتا ہے، وہ وہی گفتگو اپنے سرکل میں کنوے کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسے ٹائم پر آپ اگر اپنے بچے کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ کوئی بچہ آپ سے آ کر کسی چیز کو لے کے، اپنی زندگی کو لے کے کوئی فرینڈ آپ کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے، تو وہاں پہ کچھ لوگ تم گناہگار ہو گئے،
تم تو کافر ہو گئے، تم تو بدتمیز ہو گئے، تمہارے ساتھ آج کے بعد میری دوستی ختم. ایک یہ الفاظ ہیں، اور ایک یہ کہ تم ایک اچھے گھر کے انسان ہو، یہ تم سے غلطی ہو گئی، مل کے اس کو درست کرتے ہیں اور تمہارے لیے کچھ بہتر سوچتے ہیں. بہت ڈفرینس ہے ان الفاظ میں. لیکن یہ الفاظ کب آتے ہیں انسان کے اندر؟ یہ الفاظ تب آتے ہیں جب آپ کا دماغ انتہائی مثبت ہوتا ہے. اور وہ مثبت کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی مثبت نشوونما ہوتی ہے آپ کے ماحول میں. گھر میں ماں گالی دے رہی ہو، باپ گالی دے رہا ہو، لڑتے ہوئے جو بھی تمیز لحاظ ہے وہ ختم ہو جاتا ہو، ایک دوسرے کو تم کر کے بات کی، تو وہ جتنا پریشر آپ اپنے بچے کو اپنے ماحول سے سکھا دیتے ہیں وہ وہی اپنے الفاظ کے تھرو معاشرے میں نکال رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اپنے بچوں کو ٹیچ کرنے کی. ایون دو کہ بچوں کو نہیں، یہ تو میں کہتی ہوں کہ آج کل کے ماں باپ کو بھی پڑھنے اور سیکھنے والی چیز ہے. کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، اور اس کا میرے سامنے والے انسان پہ کیا اثر پڑے گا. کوئی آپ سے مشورہ لینے آیا ہے، اس کو کیا مشورہ دینا ہے، کتنا دینا ہے، سب چیزیں سوچ کے. آپ کے الفاظ بہت بڑی انرجی رکھتے ہیں. دیٹس اٹ.